نماز تیرے نظارے کا ایک بہانہ بنی، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک ما کنت تعلم انت ولا قومک من قبل ھذا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم المقام مجاہد ملت حضرت مولانا عبدالستار خان نیازی صاحب دامت برکاتہم، محترم المقام پیر طریقت حضرت خواجہ فقیر محمد صاحب باروی دامت برکاتہم، جملہ مشائخ اعظام، علماء کرام، قائدین و رہنمایان قوم، معزز حاضرین اور عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کا شکر ہے آج جس کی توفیق سے ہم چوک اعظم کی اس عظیم الشان سنی کانفرنس میں حاضر ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کا یہ تصدق جس کی بنا پر اہل سنت کے اتحاد، احیاء، تقویت، فروغ اور عظمت کی بحالی کی یہ کوشش محترم فقیر باروی صاحب نے کی ہے، اس پر میں صمیم قلب سے انہیں اور ان کے جملہ رفقائے کار کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اللہ جل مجدہ کے حضور عاجزانہ التجا ہے کہ وہ ذات پاک اس مخلصانہ کوشش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرمائے اور اسے ایک سلسلہ خیر بنا دے جو اپنے نیک انجام اور نیک نتیجے تک پہنچے۔ آج کی اس مجلس میں جس موضوع پر میں چند کلمات آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں وہ ہے شان نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سنیت۔ اہل سنت والجماعت کا تذکرہ آپ نے کثرت سے سنا۔ میں اس وقت یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ جس کو عرف عام میں سنیت کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے اور جس کے حوالے سے آج کی کانفرنس کو سنی کانفرنس کا نام دیا گیا ہے، اس عقیدے میں اور اس عقیدے کی پہچان اور اس عقیدے کی اہمیت شان نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کیا ہے، اور گفتگو کے اختتام پر
صرف ایک جملے میں اس بات کی طرف بھی اشارہ کر دوں گا جس کا ذکر کم و بیش ہر قائد اور ہر مقرر اور ہر بزرگ اور ہر سنی عالم دین نے درد دل کے ساتھ کیا ہے۔ یہ بات ذہن نشین کرنے کے قابل ہے کہ ہمارے ایمان کا مرکز و محور نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ عقیدہ توحید بھی اسی سے ہے، عقیدہ آخرت بھی اسی سے ہے، اور دیگر انبیاء، رسولوں اور کتابوں پر ایمان، الغرض ایمان اور اسلام کے جتنے ارکان ہیں ساروں کا اعتبار اور ساروں کی قبولیت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت پر ایمان کے صحیح ہونے پر ہے۔ آئیے تھوڑی دیر میں اس بات پہ روشنی ڈالنے کی کوشش کروں کہ نبوت اس کی دو جہتیں یعنی دو سمتیں ہوتی ہیں۔ ایک جہت اور سمت نبوت کی ہوتی ہے جہت فضیلت، ایک ہوتی ہے مثلیت۔ فضیلت کہتے ہیں ایسی خوبیوں کا ہونا جسے دیکھ کر انسان کسی کو دوسروں سے اونچا اور دوسروں سے جدا اور منفرد اور بلند اور عظیم سمجھے، یہ خوبیاں فضیلت کہلاتی ہیں۔ مثلیت کا یعنی فضیلت افضل ہونا، دوسروں سے افضل ہونا، تو وہ خوبیاں جو اس انسان کو کا دوسروں سے افضل ہونا ظاہر کریں۔ مثلیت سے مراد ایسے علامات اور ایسے احوال اور ایسی چیزیں جسے دیکھ کر لوگ اسے اپنے جیسا سمجھیں، لوگ اسے اپنے جیسا سمجھیں، یہ مثلیت ہے اور وہ فضیلت ہے۔ نبوت کے اندر یہ دو خوبیاں ہوتی اور نبوت انہی دو خوبیوں کے کمال سے عبارت ہے۔ فضیلت میں عروج ہوتا ہے، اونچا ہونا، مثلیت میں نزول ہوتا ہے۔ ان دو کی مثال آپ یوں سمجھ لیں تاکہ بات آگے سمجھنا آسان ہو جائے۔ مثلا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس ہو یا دیگر انبیاء علیہ السلام، ان کے معجزات، آپ نے انگشت مبارک اٹھائی اور چاند ٹکڑے کر دیا۔ ایک انگلی کے اشارے سے چاند کا ٹکڑے ہو جانا یہ امر فضیلت کا ہے۔ آپ نے دست اقدس اٹھایا، ڈوبے ہوئے سورج کو پھر سے پلٹا لیا تاکہ سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز عصر ادا کر سکے، یہ امر فضیلت کا ہے۔ آپ نے صحرا میں ریگستان میں جاتے ہوئے ایک شخص سے کہا، عربی دیہاتی، تو مجھ پر ایمان لاؤ۔ اس نے کہا کوئی دلیل؟ فرمایا تو ارد گرد چاروں طرف نظر دوڑا اور تو دیکھ کر بتا کہ کس سے دلیل مانگتا ہے، کس کو گواہ پیش کروں۔ اس نے چاروں طرف دیکھا، کیکر کا ایک درخت کھڑا تھا دور، اور تو کچھ نہ تھا۔ فرمایا اسی کیکر سے گواہی دلا دوں اپنے نبی ہونے کی؟ دلا دیں۔ آپ نے اس کو اشارہ کیا، کیکر کا درخت زمین کو پھاڑتا ہوا، جڑیں چیرتا ہوا، زمین چیرتا ہوا آقا کے قدموں میں آ کے سجدہ ریز ہو گئے۔ اس نے کلمہ پڑھا۔ یہ امر فضیلت ہے۔ سو اس طرح کے جتنے واقعات آپ دیکھیں گے، آپ بات کو سمجھ گئے، اس کو ہم کہیں گے یہ امور فضیلت کے ہیں۔ اور مثلیت کیا ہے؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی، رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے۔ اب دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے
شادی کی، ہم بھی شادی کرتے ہیں، وہ نادان سمجھتا ہے کہ شاید ہمارے جیسے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا تناول فرمایا، دیکھنے والا سمجھتا ہے ہم بھی کھانے کے محتاج، وہ بھی کھانے کے محتاج۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر لگے تبلیغ میں، میدان جنگ میں، رخسار مبارک زخمی ہوئے، خون مبارک گرا۔ ان حالات کو آپ نے صحابہ کرام کے ساتھ زندگی بسر کی۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہو گیا تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زار و قطار رونے لگے، اور زار و قطار روتے ہوئے یہ فرمانے لگے کہ آقا آپ کا کتنا کرم تھا ہم پر کہ آپ عرشی تھے اور ہمارے جیسے خاکیوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے، عرشوں پر چلنے والے تھے اور ہمارے ساتھ سفر و حضر میں وقت گزارتے تھے۔ یہ جو عام انسانی زندگی کے ماحول کے مطابق زندگی گزارنا ہے، اس پہلو کو مثلیت کہتے ہیں۔ نبوت، فضیلت اور مثلیت دو شانوں کے جمع کرنے کا نام ہے۔ جس میں فقط فضیلت ہو، مثلیت نہ ہو، وہ ذات نبی نہیں۔ جس میں فقط مثلیت ہو، فضیلت نہ ہو، وہ بھی نبی نہیں ہو سکتا۔ نبی کے لیے لازم ہے کہ اس میں فضیلت کے امور بھی ہوں اور ظاہری مثلیت کے امور بھی ہوں۔ اب یہ بات جب واضح ہو گئی، اس کو قرآن مجید کی آیت کریمہ جو میں نے تلاوت کی اس سے اور ایک اور آیت کے حوالے سے واضح مزید کر دوں تاکہ بات آگے آسان ہو جائے سمجھنا۔ ایک مثال آپ پہلے سمجھ لیں۔ مثلا آپ کو ایک بہت بڑے افسر سے کوئی کام ہے، کوئی کمشنر ہے، گورنر ہے، وزیر ہے، کسی بہت بڑے افسر سے، بہت بڑی شخصیت سے، کوئی بہت بڑا مالدار ہے، اس سے کام ہے۔ آپ اس کے پاس رات کو گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، وہ باہر نکلا اور اس نے بڑے خاص انداز کے ساتھ پوچھا کیا کام ہے؟ آپ نے کہا جی یہ چھوٹا سا معاملہ تھا، بچے کی نوکری کا ہے، یا یہ معاملہ ہے، درخواست لایا ہوں، دستخط کر دیں، کرم میں کر دیں۔ اس نے کھڑے ہوئے دستخط کر دیے۔ اس نے کہا اچھا جائیے، یہ وقت آنے کا نہیں ہے، اس وقت نہ آیا کریں۔ کام کر دیا، بس آپ کی خیریت نہیں پوچھی، حال چال نہیں پوچھا، بے تکلفی نہیں دکھائی، کام کر دیا، اندر چلا گیا۔ واپس آئے، آپ کے دوستوں نے پوچھا کہ آپ بڑے آدمی کے پاس گئے تھے تو بتاؤ کیسا پایا؟ آپ نے کہا بھائی کام تو اس نے کر دیا مگر ہے واقعی بڑا آدمی، جیسا سنتے تھے ویسا ہی ہے۔ اس کی اکڑ گردن اکڑی ہوئی تھی، ماتھے پر بل بھی تھا، کوئی چائے پانی بیٹھنا اٹھنا بھی نہیں پوچھا۔ آدمی ہے رحم دل، اچھا ہے، کام اس نے کر دیا مگر دوسری تیسری بات نہیں کی مجھ سے، اور آخر میں یہ بھی کہہ دیا کہ یہ وقت آنے کا نہیں، دن کو آیا کرو۔ آپ کے ذہن میں بڑے آدمی کا ایک نقشہ آ گیا کہ بڑا آدمی ایسا ہوتا۔ اس کے بعد کسی اور بڑے آدمی سے کام پڑ گیا، اس کے پاس گئے، رات کے 11-12 بجے جا پہنچے، گھنٹی دی، وہ باہر آیا، کیا کیسے؟ اس نے پوچھا، اب یہ الفاظ پر توجہ کیجئے، اس نے پوچھا السلام علیکم، کیسے تشریف لائے؟ آپ نے اپنا مدعا بیان کیا۔ اس نے کہا اچھا ٹھہریے، دروازہ کھولا، بیٹھک میں آپ کو بلا کے بٹھا دیا، آپ بیٹھ گئے۔ اس کے بعد پوچھا اچھا فرمائیے ٹھنڈا پئیں گے یا گرم؟ آپ گھبرائے ہوئے ہیں کہ یہ اس سے بھی بڑا، وہ کمشنر تھا، یہ گورنر ہے، یہ وہ ڈی سی تھا، یہ کمشنر ہے، اس سے بھی بڑا آدمی۔ آپ گھبرائے ہوئے ہیں کہ اس سے ملا تھا جو اس سے چھوٹا تھا تو اس سے یہ بات پیش آئی تھی، یہ تو اس سے بھی بڑا افسر ہے، خدا جانے جھڑک نہ دے، ڈر لگا ہوا ہے۔ مگر اس نے بٹھا لیا۔ اس نے پوچھا پانی پئیں گے، ٹھنڈا پئیں گے، چائے پئیں گے؟ آپ ڈر ڈر کے کہہ رہے ہیں نہیں حضرت کوئی ایسی بات نہیں، آپ تکلیف نہ فرمائیں، بس چھوٹا سا کام ہے، میں تکلیف نہیں۔ انہوں نے کہا نہیں آپ بھائی ہیں، رات کو آئے ہیں، آپ تشریف رکھیے۔ آپ کے لیے چائے بنا کے لایا۔ اس نے اپنے ہاتھ سے چائے کا کپ آپ کو پیش کیا، اپنے ہاتھ سے بنا کے آپ نے چائے پی لی۔ اس کے بعد جب کر چکے اس نے کہا اچھا آپ حکم فرمائیے کیا ماجرا ہے؟ آپ نے درخواست نکال لی، اس نے دستخط کر دیے، کام کر دیا۔
اور ساتھ کہا اس کے علاوہ کوئی خدمت میرے لائق؟ آپ کا سارا خوف جو تھا وہ جاتا رہا، جھجک ختم ہو گئی، جو ڈر تھا بڑے آدمی سے ملنے کا وہ سارا ہی دور ہو گیا، ایک معانست، باہمی محبت اور ہم جنسی کا ایک ماحول پیدا ہو گیا، آپ اس کو بھائی سمجھنے لگے، قریب ہونے لگے۔ اس نے کہا آپ گھبرایا نہ کریں، جب بھی کوئی تکلیف ہو، دن ہو یا رات، بے دھڑک آ جایا کریں میرے پاس، میں آپ کا خادم ہوں، آپ کا بھائی ہوں، آپ ہی کی خدمت کے لیے یہاں آیا ہوں، جس وقت ضرورت ہو آ جایا کریں۔ اس نے ساری باتیں کی، آپ سن کے واپس آ گئے۔ آپ سے اب انہی دوستوں نے پوچھا کہ اب اس سے بھی بڑے آدمی کے پاس گئے تھے، بولیے کیسے پایا؟ اگر آپ اب یہ جواب دے دیں بھائی سنتے تو تھے کہ بڑا آدمی ہے مگر بڑوں والی بات کوئی نہیں دیکھی اس میں، وہ تو اپنے ہاتھ سے مجھے چائے بنا کے پلاتا تھا، خود میرے لیے کرسی رکھی، بار بار مجھے کہتا تھا میں آپ کا خادم ہوں، میں آپ کا خان، سنتے تھے وزیر ہے، گورنر ہے، ایم این اے ہے، پتہ نہیں بہت بڑا آفیسر ہے، بڑا آدمی ہے، وہ تو کہتا تھا میں آپ کا خادم ہوں، میں آپ کا بھائی ہوں، آپ کی خدمت کے لیے ہوں، دن ہو رہا تو آ جایا کریں۔ بار بار اس طرح کی بات کرتا تھا، نہ اس کی گردن اکڑی ہوئی تھی، نہ ماتھے پر کوئی بل تھا، نہ کوئی روب راب، اس قسم کی باتیں تھی، کام بھی کر دیا، بڑوں والی بات کوئی نہیں دیکھی۔ اگر آپ اس کے اس عمل کا نتیجہ یہ اخذ کریں تو اس سوچ پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کے سوا اور کچھ نہیں بنے۔ اس لیے کہ اگر آپ نے اس کے اس عمل کو، طرز عمل کو یہ سمجھا کہ وہ بڑا ہی نہیں، تو آپ کو پتہ ہی نہیں کہ بڑا ہوتا کون ہے، آپ کو بڑائی کی پہچان ہی نہیں۔ وہ جس کی گردن اکڑی ہوئی تھی، آپ نے اس کی اکڑی گردن کو بڑائی کی علامت جانا۔ وہ جس کے ماتھے پر بل تھا، اس کی پیشانی کے بل کو آپ نے بڑائی کی علامت جانا۔ وہ جس نے چائے کا کپ اور پانی کا گلاس آپ سے نہیں پوچھا، اس کے اسی بدخلقی کو آپ نے بڑا ہونا سمجھا کہ وہ آپ کے ساتھ اس نے مجانست نہیں کی، ہم جنس ہونے کا احساس نہیں دلایا، اور وہ جو حقیقت میں تو اس سے بھی بڑا ہے، مگر آپ کے ذہن میں اس خوف اور ڈر کو ختم کرنے کے لیے بہت بڑا ہو کر اس بڑائی کی کرسی سے اتر کے آپ کے ساتھ آ کے بیٹھا ہے، تاکہ آپ کے اور اس کے درمیان خیریت نہ رہے، خوف نہ رہے، جھجک نہ رہے، ایک پیار پیدا ہو جائے، اور جب بھی کوئی ضرورت ہو آپ بے دھڑک اس کے پاس آ جایا کریں۔ وہ جو اس مقام سے اتر کے آپ کے قریب بیٹھا، اصل بڑائی اس کی تھی کہ تھا اتنا بڑا کہ آپ کی اس کی بڑائی تک رسائی بھی نہ تھی، مگر اصل بڑائی یہ تھی کہ بڑا ہو کر اس نے بڑا ہونا دکھایا نہیں آپ کو۔ ناداں یہ ہے وہ بڑائی۔ انسانی زندگی کی اس بڑائی میں فرق سمجھ لینے کے بعد کتنی نادانی ہے اور ناسمجھی ہے اس شخص کی کہ جو پیکر نبوت کی عظمت کو دیکھے، وہ نبی کی ذات جسے تکنے کے لیے سدرۃ المنتہا پر سارے عالم نور کے فرشتے جمع ہو جائیں اور عرض کریں مولا شب معراج اس نور کے پیکر کی ایک جھلک ہمیں بھی دکھا دے۔ وہ نبی جو اتنا بڑا ہے کہ جو سدرۃ المنتہا سے آگے گزر جائیں اور جبرائیل امین لامقام ان کی ہم سفری نہ کر سکیں، وہ نبی جنہیں سمت دنا کی منزل پر پہنچایا گیا، جنہیں پھر فتح اللہ کی منزل پر پہنچایا گیا، پھر فکانہ کعبہ قوسین کی کرسی پر بٹھایا گیا، اور پھر وہاں سے اٹھا کر ادنا کی آغوش قربت میں بٹھایا گیا۔ وہ نبی جو اتنا اونچا، جس کی اونچائی تک کوئی اونچائی نہ پہنچے، جس کی بلندی تک کوئی بلندی نہ پہنچے، جس کی عظمت تک کوئی عظمت نہ پہنچے، اتنا بڑا تھا، اتنا اونچا تھا، بڑا ہے، اونچا ہے، مگر نادانوں ہم جیسے خاکیوں کے ذہنوں سے خوف اور ڈر ختم کرنے کے لیے ہم سے فرماتے رہے آقا نہیں تم میرے بھائی ہو، میں تمہارے جیسا ہوں، میں تمہارے لیے آیا ہوں۔ تم اگر آقا کے فرمان کو یہ سمجھ لو کہ ہمارے جیسا ہے، تمہاری دنیا بھی گئی، آخرت بھی گئی۔ تم نے نبوت کا مقام ہی نہیں سمجھا، نبوت کا معنی ہی نہیں سمجھا۔ نبوت کو تو معنی یہ ہے کہ فضیلت یہ ہو کہ کعبہ قوسین او ادنا پر بیٹھے، فضیلت یہ ہو کہ کعبہ قوسین او ادنا پر بیٹھے، اور مثلیت یہ ہو کہ شہر مدینہ کی ایک دیوانی عورت آ جائے
عرض کرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے کام ہے، میرے ساتھ چلیے، اور آپ ننگے پاؤں بیٹھے ہوں اور اس دیوانی کی ضرورت کو دیکھ کر حضور جوتا بھی نہ پہنے، ہائے ہائے نالین پاک بھی نہ پہنے، اور یوں ہی ننگے پاؤں آقا چل پڑے۔ وہ دیوانی مدینے کی گلیوں میں گھماتی پھرے اور ساری کائنات کا مالک گھومتا پھرے، اور پھر ایک بازار میں گلی میں جا کے بٹھا دے اور کہے میرے کام کر دو، اور کعبہ قوسین او ادنا کی رفتوں پہ بیٹھنے والا شہر مدینہ کی گلی میں بیٹھ کر دیوانی کے کام کر۔ فضیلت وہ، مثلیت یہ ہے نبوت۔ اگر اس کے سمجھنے میں مغالطہ ہوا تو پھر نہ نبوت کے معنی کی خبر ہوئی، نہ نبوت کی مقام کی خبر ہوئی۔ تو فضیلت اور مثلیت یہ معنی۔ اب اس کو قرآن مجید کے حوالے سے لیتے ہیں۔ قرآن مجید نے کہا تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ، اس آیت کریمہ میں یہ حصہ فضیلت، مَا كُنْتَ تَعْلَمُ أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا، یہ مثلیت۔ فرمایا تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ، میرے پیارے یہ غیب ہی تو ہے جو ہم تیری طرف بھیجتے، اور غیب کسے کہتے ہیں؟ کتنی نادانی کی بات ہے اگر کوئی یہ سمجھے کہ جو حضور کو بتا دیا تو غیب نہ رہا، بتا دیا تو غیب نہ رہا، اطلاع فرما دی تو غیب نہ رہا۔ نادانو، تو قرآن تو معنی ہی یہ بتا رہا ہے محبوب، یہ جو آپ کو بتا رہے ہیں یہ غیب ہی تو ہے، تو بتا کر بھی غیب ہے، یہ فضیلت ہے۔ ما کنت تعلم، میرے محبوب آپ کو بتانے سے پہلے جب تک ہم نے بتایا نہ تھا، اور یہ علم کی فضیلت دی نہ تھی، اس سے پہلے از خود نہ آپ جانتے تھے نہ آپ کی قوم جانتی تھی، یہ مثلیت کا مقام ہے۔ جب تک مثلیت اور فضیلت دونوں کو ملا کے نہ سمجھیں مقام نبوت کی سمجھ نہیں آ سکتی، جدا کر دیں تو گمراہی ہے۔ اب قرآن مجید نے فرمایا ایک اور مقام پر قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، فرما دیجئے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں نفس بشریت میں تمہارے جیسا ہوں، نفس بشریت، بشر ہونے میں تمہارے جیسا ہوں، مگر مجھے اپنے جیسا نہ سمجھ لینا۔ پورے قرآن میں نہیں فرمایا کہ انا مثلکم، میں تمہارے جیسا ہوں، یہ نہیں فرمایا۔ انما انا بشر مثلکم، نفس بشریت میں تمہارے جیسا ہوں مگر میں خود تمہارے جیسا نہیں۔ یوحا الیہ، یہ پہلا حصہ تھا مثلیت کا، اور فضیلت کیا ہے؟ یوحا الیہ۔ اگر ایک پہلو میں مثلیت ہے تو فضیلت کا عالم یہ ہے کہ یہی پیکر بشریت ہے کہ اس کے اندر اس دل میں اللہ کا کلام اترتا ہے جس کو ساری کائنات کے پہاڑ بھی سنبھال نہیں سکتے۔ یہ انوار کلام الہیہ کا مرکز بھی ہے یہ جسم، اور یہ وہی آتی ہے مجھ پر کہ تمہارا الہ ایک ہے، یہ فضیلت۔ جنہوں نے فضیلت کو ہٹا کر نظر فقط مثلیت پہ رکھی وہ بہک گئے، وہیں سے گمراہی پیدا ہوئی۔ سنیت کا مفہوم اس پوری تفصیلات کے بعد آخر میں سمجھاؤں گا کہ سنیت کا امتیاز کیا ہے۔ پورے قرآن مجید کا مطالعہ کریں، قرآن مجید کا یہ قاعدہ ہے، وہ جس کا بھی ذکر کرتا ہے فضیلت اور مثلیت کے ساتھ کرتا ہے۔ قرآن مجید نے کہا لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، قیامت کا دن ہوگا، فرمایا کوئی شفاعت کا مالک نہیں ہوگا، کوئی از خود شفاعت نہیں کر سکے گا۔ بس جنہوں نے نظر فقط اتنی بات پہ رکھی، قرآن کے ایک جز کو پڑھا اور بقیہ کو چھوڑ دیا، گمراہ ہو گئے۔ لا یملکون الشفاعۃ، یہ مثلیت کا درجہ ہے، کوئی شفاعت کا مالک نہ ہوگا۔ اس کے ساتھ فضیلت کا درجہ ہے الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، مگر وہ لوگ جن کو اللہ نے اپنا عہد دے رکھا ہوگا، جن کو اللہ نے ڈگری دے رکھی ہوگی، سرٹیفکیٹ دے رکھا ہوگا، اور جن سے کال کر رکھا ہوگا، وہ قیامت کے دن سب کے سامنے اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کر رہے ہوں گے۔ وہ مثلیت تھی، یہ فضیلت آ گئی۔ فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ،
من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے جو اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کر سکے؟ نفی کر دی، یہ درجہ مثلیت ہے۔ کون ہے جو طاقت رکھے اللہ کی بارگاہ میں منہ کھولنے، زبان کھولنے اور شفاعت کرنے کی؟ بس اس پہ فقط نگاہ رکھی، آگے نہ پڑھا، گمراہی پیدا ہو گئی۔ فرمایا الا باذنہ، سوائے ان لوگوں کے جن کے ہاتھ میں اللہ نے اذن شفاعت دے رکھا ہے، جن کو اللہ نے معزون بنا رکھا ہے، جن سے عہد کر رکھا ہے کہ میرے حبیب قیامت کے دن عرش پر میں ہوں گا، میری عدالت بپا ہوگی، اور عرش پر میری دائیں جانب تیرا مقام ہوگا اور تو ایک کرسی پر بیٹھا ہوگا، وہ کرسی مقام محمود ہوگی۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اس مقام محمود پر میرے حبیب آپ بیٹھے ہوں گے، اذن شفاعت آپ کے ہاتھ میں ہوگا، اور جب تک آپ راضی نہ ہوں گے اس وقت تک قیامت کی عدالت برخاست نہ ہوگی۔ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یہ فضیلت کا باب آ گیا۔ قرآن مجید نے کہا الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، یہ سارے بھائی، باپ بیٹے، میاں بیوی، دوست، احباب، سب آپس میں بھائی بیلی قیامت کے دن دشمن ہو جائیں گے، کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا۔ یہ بیان درجہ مثلیت میں۔ الا المتقین، قیامت میں کوئی کسی کا باں بیلی نہیں ہوگا، پنجابی میں کہتے ہیں نا باں بیلی، کوئی کسی کا بازو تھامنے والا نہ ہوگا، کوئی کسی کی شفاعت کروا کے بخشوانے والا نہ ہوگا، بھائی بھائی کا دشمن، دوست دوست کا دشمن ہوگا۔ یہ ایک درجہ مثلیت ہے۔ کوئی رشتہ کام نہ آئے گا الا المتقین، مگر ولیوں کا رشتہ کام آئے گا۔ ان اولیاءہ الا المتقون، ولی متقی ہوتے، ولیوں کا رشتہ کام آئے گا۔ یہ درجہ فضیلت میں بات آ گئی۔ تو بات یہ معلوم ہوئی کہ فضیلت اور مثلیت دونوں اگر انتہائی کمال پر جمع ہو جائیں، یہ مقام نبوت کی شان ہے۔ اس بات کو سمجھ لینے کے بعد اب جو بنیادی نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں، شان نبوت کے باب میں اس فضیلت اور مثلیت میں مغالطہ کرنے یا صحیح عقیدہ رکھنے میں 5 گروہ ہوئے۔ کتنے گروہ؟ بولیے۔ پہلا گروہ کافرین کا، بولیے کون سا؟ دوسرا گروہ مشرکین کا، بولتے آئیے، مشرکین۔ تیسرا گروہ مذبذبین اور منافقین، مذبذبین کا، جن کا نہ یہ عقیدہ، نہ یہ، نہ ادھر کے نہ ادھر کے، دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ چوتھا گروہ مداہنین اور موہنین، گستاخوں کا۔ پانچواں گروہ مومنین کا۔ 5 گروہ۔ اب پانچوں کی پہچان سن لیں تاکہ سنیت کی تعریف بھی معلوم ہو جائے۔ تعریفیں تو وہ ہو چکی ہیں، درست تعریفیں، یہ اس کی علامت سمجھا رہا ہوں، علامت، پہچان۔ کافرین کا گروہ کیا ہے؟ کافروں کا طریقہ ہمیشہ یہ رہا کہ نبی کی ذات کے بارے میں جب وہ عقیدہ رکھتے تو 2 باتیں ذہن میں رکھ لیں، ادھر فضیلت، ادھر مثلیت، معنی دونوں کا آپ سمجھ گئے۔ کافروں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ فضیلت کا انکار کرتے، مثلیت کا اقرار کرتے۔ یاد رکھ لیں، نبی میں جو فضیلت دیکھتے اس کے انکاری ہوتے، اور جو مثلیت کے پہلو دیکھتے اس کے اقراری بنتے۔ قرآن کہتا ہے جب نبی کو دیکھتے تو کافر جواب دیتے ما نراک الا بشرا مثلنا، ہم ایمان نہیں لاتے آپ پر، نبی سے کہتے آپ تو ہمارے جیسے بشر ہیں۔ ما نراک الا بشرا مثلنا، ہم آپ کو صرف اپنے جیسا بشر ہی دیکھتے ہیں اور تو ہے ہی کچھ نہیں۔ فضیلت کا انکار اور مثلیت کا اقرار۔ کہتے ما ھذا الا بشر مثلکم، اس میں اور کچھ نہیں ہے لوگوں، یہ تو فقط ہمارے تمہارے جیسا ایک بشر ہے۔ فضیلت کا انکار اور مثلیت کا اقرار، ایسا کرنے والے کافر ہو گئے، ایسا کرنے والے کافر ہو گئے۔ دوسرا گروہ مشرکین کا۔ مشرک وہ لوگ ہوئے جو اس کے برعکس کرتے۔ یہ قرآن مجید کا نچوڑ، عقائد کا، طبقات کا، امم کا نچوڑ دے رہا ہوں۔
مشرک وہ لوگ ہوتے جو اس کے برعکس کرتے، یعنی مثلیت کا انکار کرتے، بالکل انکار کرتے، اور فضیلت کا اقرار کرتے، اور فضیلت کا اقرار مثلیت کے انکار کے ساتھ عقیدہ کیا بنتا؟ جیسے قرآن مجید نے کہا وقالت اليہود عزیر ابن اللہ، جب حضرت عزیر علیہ السلام کو دیکھا، کمالات دیکھے، یہودیوں نے کہا یہ اللہ کا بیٹا ہے۔ مثلیت اس لیے تھی کہ نفی شرک ہو جائے، جب اس کا انکار ہو گیا، نگاہ صرف فضیلت پہ بھی تو خدا کا بیٹا بنا دی۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور عیسائیوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے۔ جب دیکھا کہ پھونک مارتے ہیں مردے زندہ ہو جاتے، مٹی کا بنا ہوا پرندہ اڑنے لگتا ہے، مادرزاد نابینے کوہڑی برس کے لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں، ہاتھ پھیرتے ہیں شفا یابی ہوتی۔ مثلیت پر جب نگاہ نہ رکھی، انکار کیا، فقط فضیلت دیکھی تو خدا کا بیٹا بنا دیا، خدا کا شریک بنا دیا، تو یہ مشرک ہوئے۔ دو طبقے۔ تیسرا طبقہ وہ جو مترددین اور مذبذبین ہوئے، یہ وہ لوگ جنہوں نے باب نبوت میں، نبی کی ذات کے باب میں ایسا عقیدہ رکھا کہ مثلیت اور فضیلت کو برابر جانا، نہ مثلیت کو بڑھایا نہ فضیلت کو بڑھایا، یہ متردد ہو گئے، مذبذب ہو گئے، یہ نہ کفر میں پختہ ہوئے نہ ایمان میں پختہ ہوئے۔ لا الہ الا ولا الہ الا مذبذبین بین ذالک، نہ وہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں، دونوں حدوں کے درمیان لٹک رہے ہیں، مذبذب ہیں۔ تیسرا گروہ، یہ کسی کھاتے کے نہ رہے، کسی کھاتے کے نہ رہے۔ اب آگے آئیے چوتھا اور پانچواں، اب یہ دو گروہ آ رہے ہیں جن کا تعلق ہمارے زمانے سے، یہ تین گروہ تاریخ میں۔ چوتھا گروہ مداہنین کا، گستاخوں کا، بد عقیدہ لوگوں کا، بد مذہبوں کا۔ وہ گروہ کون ہے؟ نقطہ یاد رکھیں، یہ وہ لوگ ہیں جو فضیلت کا صرف اقرار کرتے اور مثلیت پر اصرار کرتے۔ کافر فضیلت کے انکار کرنے والے، مثلیت کا اقرار۔ مشرک مثلیت کا انکار، فضیلت کا اقرار۔ متذبذب فضیلت اور مثلیت دونوں کے درمیان متذبذب۔ اب بد مذہب اور بد عقیدہ کی پہچان، اور گستاخ کی پہچان، اور بد مذہب کی پہچان، اور اہانت کرنے والے کی پہچان وہ کیا ہے؟ کہ مثلیت، فضیلت کا صرف اقرار کرتے ہیں، فضیلت کا صرف اقرار، انکار نہیں کر سکتے۔ قرآن میں جو آ گیا، اقرار کرتے ہیں، دبے لفظوں میں مان جاتے ہیں، زیادہ زور نہیں دیتے، مثلیت پہ اصرار کرتے ہیں، تقریریں ساری مثلیت پہ کرتے ہیں، اور فضیلت کی بات آئے تو کہتے ہیں ہم کہاں انکاری ہیں۔ کتابیں ساری مثلیت پہ لکھتے ہیں، جب فضیلت دکھاؤ تو کہتے ہیں ہم کہاں انکاری ہیں۔ آپ کا فضیلت کا انکاری نہ ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ مثلیت پہ اصرار اور فضیلت پہ انکار، یہی بد عقیدگی اور بد مذہب ہونے کی علامت ہے۔ اور سنیت کیا ہے؟ پانچواں گروہ مومنین کا۔ مومنین کے گروہ کی علامت یہ ہے کہ وہ مثلیت کا صرف اقرار کرتے ہیں، مثلیت کا اقرار کرتے ہیں، اور اصرار اور زور سارا فضیلت پہ دیتے ہیں۔ یہ ایمان ہے۔ حاضرین محترم، آج سنیت اور غیر سنیت کی ایک موٹی علامت سمجھ لیں، لمبی چوڑی باتوں میں آپ نہیں جا سکیں گے، اہل علم کے لیے بڑے پیمانے ہیں، مگر سادہ لوگوں کے لیے موٹی بات۔ جس شخص کو دیکھو، قرآن مجید کی آیتیں ہو یا احادیث نبوی یا سیرت طیبہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہو، امور فضیلت پر بس یوں گزرتا گزرتا ذکر کر جائے، بس چلتا چلتا ذکر کر جائے، اور تذکرہ ہو تو کہے ہم کہاں انکاری ہیں، اور زور سارا تقریروں کا، وعظوں کا، خطابوں کا، کتابوں کا مثلیت کے ثابت کرنے پر لگا، سارا زور مثلیت پہ لگائے، یہی علامت اس کے بد مذہب ہونے کی۔ سمجھ لو اس کا نبی کی ذات سے علاقہ نہیں ہے۔
یہ بے وفا ہے، یہ نبی کا بے وفا ہے. ایسا کلمہ پڑھنے والا ہے جس نے کلمہ پڑھا اور وفا نہ کی. اور ایمان کی برکت اور علامت یہ ہے کہ جو مثلیت کا انکار نہ کرے، چونکہ انکار کرنا کفر ہے، قرآن کی نصوص سے ثابت. مثلیت کا انکار نہ کرے، فقط اقرار کرے اور زور ساری زندگی فضیلت پر دیتا رہے. مثلیت کا فقط اقرار اور فضیلت پر اصرار، جس میں یہ دیکھو سمجھ لو یہاں ایمان ہے. یہی علامت سنیت کی ہے، یہی علامت سنیت کی ہے. اب میں چونکہ اہل السنہ والجماعہ کے حوالے سے بات ہوئی، میں جماعت صحابہ اور جماعت کفار دونوں کا موازنہ اس نقطے پہ کراتا ہوں آپ کو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم اقدس تھا، یہ ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے بھی دیکھا اور ابو جہل، ابو لہب نے بھی دیکھا. کس کو پتا نہیں تھا کہ جسم اطہر ہے اور پیکر بشری ہے، مگر فرق کیا تھا؟ دونوں نے دیکھا اس پیکر حسن و جمال کو، اس پیکر بشریت مقدسہ کو، اس پیکر بشریت مطہرہ کو، اس پیکر بشریت منورہ کو دونوں نے دیکھا. ابو بکر اور علی نے بھی دیکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو جہل، ابو لہب نے بھی دیکھا. مگر فرق کیا تھا؟ یہ بات سمجھیں. ابو جہل، ابو لہب یہی دیکھتے رہے اور یہی دیکھتے کہ بشریت کا پیکر ہے. ان کی توجہ اس پیکر خاکی پر ہوتی کہ بشریت کا پیکر ہے. وہ پیکر بشریت ابو بکر و علی کو بھی نظر آتا، مگر دھیان اس پر نہ کرتے، اس پر کرتے کہ ہے پیکر بشریت مگر سایہ نہیں. ان کا دھیان فقط پیکر بشریت ہونے تک رہتا، اور ابو بکر و علی کی نگاہ اس پیکر بشریت کو یوں دیکھتی کہ پیکر بشریت ہے پر سایہ نہیں. ابو جہل و ابو لہب دیکھتے جسد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو دیکھتے کہ ہمارے جیسا معاذ اللہ جسم ہے، وہ جسم دیکھتے. اور ابو بکر، عمر، عثمان و علی دیکھتے وہی جسم دیکھتے، مگر اس جسم کو یوں دیکھتے کہ ہے جسم پر مکھی نہیں بیٹھتی، ہے جسم اطہر مگر مکھی نہیں بیٹھتی. آقا کے جسم پاک سے پسینہ مبارک آتا. کفار ابو جہل، ابو لہب جسم پاک سے پسینہ نکلتا دیکھتے، ان کی نگاہ جسد اقدس سے پسینے پر ہوتی. ابو بکر و علی کی نگاہ پسینے کی معطر فضاؤں پر ہوتی، اس سے نکلنے والے بہکنے والے عطروں پر ہوتی کہ کائنات کا کوئی عطر مصطفیٰ کے پسینے جیسا نہیں. مشاہدہ ایک ہی حقیقت کا ہوتا مگر رخ دو ہوتے. ابو جہل، ابو لہب دیکھتا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانا کھاتے، وہ دیکھتے کہ کھانے کے محتاج، وہ آقا کا کھانا کھانا دیکھتے. مگر عمر و علی جب دیکھتے تو کھانا تو کھا ہی رہے ہوتے، مگر حضور کے تناول فرماتے وقت وہ کھانے کے لقمے جو تسبیح کر رہے ہوتے، مولا تیرا شکر ہے کہ تیرا مصطفیٰ ہمیں کھا رہا ہے، وہ اس کھانے کی تسبیح کو سنتے. نگاہ نگاہ کا فرق تھا. ابو جہل، ابو لہب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جیسے اقدس غزوہ خندق میں دیکھتے کہ بھوک کی وجہ سے جسد پیٹ مبارک، شکم مبارک پر پتھر باندھے، بھوک دیکھتے، اس بھوک سے محتاجی دیکھتے. اور ابو بکر و علی جب اس مقام کو دیکھتے تو وہ دیکھتے کہ اسی فاقہ کش نبی نے، جس نے شکم پاک پر 2 پتھر باندھے، کتنے ہزار 1,500 آدمیوں کو 2 آدمیوں کا کھانا کھلا دیا حضرت جابر کے گھر جا کر. وہ آقا وہ دیکھتے کفار یمشی فی الاسواق، بازاروں میں چلتے، گلیوں میں چلتے، ان کی نگاہ دیکھتے کہ گلیوں میں ہماری طرح چلتا ہے. وہ بھی دیکھتے، ابو بکر علی بھی دیکھتے، مگر وہ گلیوں میں چلتا دیکھتے اور یہ گلیوں میں چلتے تو دور دور تک ہمیشہ گلیاں عطر سے معطر رہتی، وہ نظارہ دیکھتے. کتنا فرق تھا. اور پھر دوستو اس امتیاز کے ساتھ صحابہ کرام مثلیت ان کی نگاہ میں بھی تھی، مگر انہوں نے پوری زندگی آقا کی بشریت پر کبھی زور نہیں دیا. ایمان تھا مگر بشریت پہ زور نہیں دیا. ایمان تھا مگر ابدیت کے بیان پر زور نہیں دیا. مثلیت کی شانیں مانتے تھے مگر ساری زندگی ان کے ایمان کا مرکز و محور فضیلت مصطفیٰ تھی. توجہ فضیلت کے پہلوؤں پر دیتے. تو دوستو جو لوگ آج بھی
مقام نبوت پر عقیدہ رکھتے ہوئے مثلیت کے امور پر ایمان رکھے، فقط اقرار کریں اور اصرار اور زور فضیلت کے امور پر دیں، سمجھ لیں یہ سنی ہے، یعنی اس کا طریقہ صحابہ کا عقیدہ ہے، اس کا طریقہ اہل بیت کا عقیدہ ہے۔ اور جس کا زور تقریر واز جب لاؤڈ سپیکر کھولے تو حضور علیہ السلام کے مصریت کے پہلوؤں کو اجاگر کرنا شروع کر۔ دونوں کی مثال آپ جو لے، پنجابی زبان میں ایک لفظ ہے کس، آپ سمجھتے ہیں، یعنی جڑے لوگ کس والا پہلو ویکھن نا، کس کدوں ہے تو کچھ ہیں جڑا ود گھاٹا، کس تے گھاٹا ویکھن تے کئی وعدہ ویکھن، سنی وعدے والے ہیں تے دوجے گھاٹے والے۔ سنی وعدہ ویت، ایک گلاس جو بھرا ہوا ہے دودھ کا، 2/3 بھرا ہوا ہے تاکہ گر نہ جائے، دیکھنے والا ایک دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ 2/3 بھرا ہوا ہے، دوسرا کہتا ہے 1/3 خالی ہے۔ اس کی نگاہ خالی حصے کو تکتی ہے، ایک کی نگاہ بھرے ہوئے حصے کو تکتی ہے۔ خالی دیکھنے والا ایمان میں خالی رہتا ہے اور بھرا ہوا رنگ دیکھنے والا ایمان میں بھرا رہتا ہے۔ قرآن مجید نے جو سنت عطا کی، قرآن مجید نے کہا یا اکٹھی بات کرو عقیدے کی وضاحت رہے، مگر اکیلی بات کرنے لگو، جب اکیلا ایک بیان کرو، مثلیت اور فضیلت دونوں میں سے ایک کو بیان کرو اگر تو مثلیت کی ضرورت نہیں، اس پر ایمان کافی۔ ایک کو بیان کرو اگر تو مثلیت کی ضرورت نہیں، اس پر ایمان کافی۔ اکیلا بیان کرو تو فضیلت کا کرو۔ قرآن کہتا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اکیلی بات کر رہا ہے قرآن، میری کتاب میں میرے ابراہیم کا ذکر کر، وہ بڑا صدق والا نبی تھا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ میری کتاب میں میرے موسیٰ کا بھی ذکر کر، وہ نفس کی قید سے آزاد تھا، مخلصاً نفس کی قید سے آزاد تھا، بڑا بلند مرتبہ رسول و نبی تھا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل إِنَّهُ كَانَ صَادِقُ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ اور آگے فرمایا وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ میری کتاب میں میرے اسماعیل کا ذکر کر، وہ سچا تھا قول کا اور رسول و نبی تھا، اور میری بارگاہ میں مقام رضا پر فائز تھا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا۔ اب کتاب میں میرے ادریس کا بھی ذکر کر، وہ بھی صاحب صدق نبی تھے اور ہم نے ان کو اونچے مقام عطا کیے تھے۔ اور پھر سارے نبیوں کا ذکر کر کے قرآن نے کہا وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، ہم نے سارے نبیوں کو حضوری والا بنایا۔ کُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، ہم نے سارے نبیوں کو حضوری والا بنایا۔ اور سارے نبیوں کے ذکر کے بعد سورہ انبیاء ختم کی یہ کہہ کر وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ سارے نبی حضوری والے تھے، اور جب میرے مصطفیٰ کی باری آئی میں نے اپنی رحمت کا سراپا بنا دیا۔ جب فضیلت اور مثلیت دو میں سے ایک کو چنو تو تنہا فضیلت کی بات کرو۔ وجہ یہ ہے کہ فضیلت اس لیے، سن لیجئے بڑا اہم بات، فضیلت اس لیے کہ کمالات معلوم ہوں، عظمت کا پتہ چلے، اور مثلیت اس لیے کہ تواضع انکساری کا سبق ملے۔ فضیلت اس لیے کہ اللہ کی بارگاہ میں محبوبیت کی شان اجاگر ہو، اس کا محبوب ہے۔ مثلیت اس لیے کہ اللہ کی بارگاہ میں عبدیت اور بندگی کی شان اجاگر ہو، کہ اس کا عبد مقرب ہے، بزرگی والے بندے۔ فضیلت اس لیے کہ چہرہ رسالت سے انوار خدا چمکے، اور مثلیت اس لیے کہ وجود رسالت سے مقام عبدیت کا درس ملے۔ فضیلت اس لیے کہ پیکر نبوت سے مظہریت الہیہ کی شان اجاگر ہو، اور مثلیت اس لیے کہ اس پیکر نبوت سے شان انسانیت کی خبر ملے۔ فضیلت اور مثلیت کو دونوں کو اس لیے جمع کیا گیا تاکہ نبی کے مقام بلند کا بھی عقیدہ ہو، اور اتنے بلند مقام پر آقا کو دیکھ کر شرک کا شائبہ بھی پیدا نہ ہو، شرک کی نفی بھی ہو۔ فضیلت و مثلیت کو جمع کرنے کے بعد نبوت ایک ایسے مقام پر جاتی ہے
کہ جہاں مقام نبوت آشکار ہوتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ یہ نبی عبد ہے، معبود نہیں ہے، یہ نبی نور اللہ ہے، اللہ نہیں ہے۔ فضیلت کے ساتھ مثلیت کو اس لیے جمع کیا، محبوبیت کے ساتھ عبدیت کو اس لیے جمع کیا، مقربیت کے ساتھ آقا کی انکساری کو اس لیے جمع کیا کہ پتہ چلے کہ یہ نبی نور اللہ ہے، اللہ نہیں، یہ نبی مظہر خدا ہے، خدا نہیں، اور خدا تو نہیں مگر خدا سے جدا بھی نہیں۔ مثلیت و فضیلت دونوں کو ملا کر جب دیکھتے ہو تو نبی خدا نظر نہیں آتا مگر خدا سے جدا بھی نظر نہیں آتا۔ تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، اللہ ہی کو معلوم ہے کیا جانیے کیا ہو۔ دونوں مرتبے جماؤ تو مقام بلند کی بھی سمجھ آتی ہے اور نفی شرک کا بھی لزوم ہوتا ہے۔ قرآن مجید نے امت کو عقیدہ نبوت کے باب میں متوجہ کرنے کے لیے فضیلتوں کی طرف نگاہ کرائی ہے۔ فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، یہ سب رسول ہیں، نفس رسالت میں برابر ہیں مگر بعضوں کو بعضوں پر افضل بنایا ہے۔ اور پھر فرمایا وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ، سارے انبیاء بنائے نفس نبوت میں برابر ہیں مگر مقامات اور کمالات نبوت میں بعضوں کو بعضوں پر فضیلت دی۔ ہمیں جھنجھوڑا کہ انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، اے غافل دیکھ، اے بھولوں میں پڑے ہوئے دیکھ، اے توحید کے حقائق کو نہ سمجھنے والے دیکھ، اے مقام و مرتبہ نبوت سے ناآشنا انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض۔ تو مثلیت کے چکروں میں ہی گم ہے، تو فقط مثلیت کے گرداب میں گم ہے۔ دیکھ ہم نے ساروں کو بلند کیا اور پھر بلندیوں میں کس طرح کس کو کس پر فضیلت عطا کی۔ خالی مثلیت پہ نگاہ نہ رکھ، انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، دیکھ ہم نے فضیلتیں کس طرح بانٹی۔ دکھایا جا رہا ہے، یوں مثلیت کہہ کر نہیں دکھایا کہ دیکھ کیسے ایک جیسا بنایا، یہ نہیں کہا، فرمایا دیکھ۔ اس لیے معلوم تھا کہ مثلیت ہر ایک کو نظر آتی، مثلیت کی سمجھ ہر ایک کو آتی، فضیلت کی سمجھ کسی کسی کو آتی۔ بشریت کی شان ابو بکر ابو جہل بھی دیکھتا تھا، ابو بکر عمر عثمان و علی بھی دیکھتے تھے رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین۔ بشریت کا پردہ، بشریت کا مرتبہ ہر ایک کو نظر آتا تھا مگر نورانیت کی شان اس بشریت کے جلوے میں ہر ایک کو نہیں، کسی کسی کو نظر آتی تھی۔ وہ ابو جہل ابو لہب کو نظر نہیں آتی تھی، ابو بکر و علی کو نظر آتی تھی۔ بشریت ہر ایک کو نظر آئی، نورانیت کسی کسی کو نظر آئی مگر بات آگے بڑھی، نورانیت کسی کسی نے دیکھی مگر مصطفیٰ کی حقیقت کسی نے بھی نہ دیکھی۔ فرمایا یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقت سوا ربی، بشریت تک ہر کوئی پہنچا اور پھر اپنے فہم کے مطابق کوئی گمراہ ہو گیا، کوئی حقیقت پا گیا۔ نورانیت تک کوئی پہنچا اور حقیقت تک سوائے رب کے کوئی اور نہ پہنچا۔ اس لیے فضیلت کے امر کی طرف متوجہ کیا کہ یہ امر نازک ہے، یہ امر نازک ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا قرآن مجید اور طریقے صحابہ کو دیکھیں تو قرآن مجید اس امر کو واضح کرتا ہے کہ مثلیت کے باوجود حقیقت کے بعد میں قرآن کہتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ یہ بات اسی طرح ہے جیسے اللہ کی اس کی شان میں تنزیہ اور تشبیہ کی بات، تنزیہ اور تشبیہ کی بات، اس کا منزہ ہونا اور تشبیہات کا ذکر متشابہات میں آنا، یہ مقام فضیلت و مثلیت کا اس طرح ہے۔ فرمایا ان الذین یبایعونک، بیعت کی بات کی، انما یبایعون اللہ۔ حضور نے حدیبیہ کے مقام پر 1400 صحابہ سے بیعت لی۔ اب نگاہیں دو ہیں، واقعہ ہم تک پہنچ گیا حدیث کے ذریعے، واقعہ ہم تک پہنچ گیا۔ اب آج دو آدمی بیٹھے ہیں، دو نگاہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیعت لی، سیدنا عثمان غنی مکہ میں تھے، موجود نہ تھے، پھر ان کی بیعت بھی اپنے دست پاک سے لی۔
خبر انہوں نے پھیلائی کہ عثمان کو قتل کر دیا گیا ہے، جہاد کے لیے بیعت لی. یہ واقعہ پہنچا، اب نگاہیں دو ہیں. اسی واقعے کو ایک نگاہ نے دیکھا، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. اس کو یہ سمجھ آئی، اس نگاہ والے کو یہ سمجھ آئی کہ اگر پتہ ہوتا حضور کو کہ میرے عثمان شہید نہیں کیے گئے تو بیعت کیوں لیتے. ایک طریقہ ہے دیکھنے کا، یہ زاویہ نگاہ کا فرق ہے. سمجھ آ جائے تو سنیت کی حقیقت معلوم ہو جائے. ایک نے یہی واقعہ، یہی روایت پڑھی، پہنچا، اس نے کہا اگر حضرت عثمان کے شہید نہ ہونے کا پتہ ہوتا بیعت کیوں لیتے. ایک نے اس میں سے بات کو یوں دیکھا، دوسرے نے اسی میں سے بات کو یوں دیکھا، اگر آقا کو یہ پتہ نہ ہوتا کہ میرا عثمان شہید نہیں ہوا اور زندہ ہونے کا یقین نہ ہوتا تو عثمان کی بیعت اپنے ہاتھ پر کیوں لیتے. ایک ہی واقعہ، ایک ہی روایت، دونوں باتیں موجود. ایک مثلیت کو تلاش کر رہا ہے، یعنی کس گاٹے والا پہلو تلاش کرتا ہے، ایک وعدے والا پہلو تلاش کرتا ہے، ایمان کی بات. ایک دیکھتا ہے کہ بیعت لی، وہ بیعت کے عمل میں نقص نکالتا ہے. دوسرا دیکھتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، تم کس چکر میں پڑے ہو. یہ دیکھو کہ بیعت مصطفیٰ نے لی، رب نے کہا میرے حبیب یہ بیعت آپ کے ہاتھ پر نہیں رب کے ہاتھ پر ہے. کفار نے محاصرہ کر لیا، آقا کے قتل شہید کرنے کے منصوبے بن گئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام باہر نکلے، سورہ یاسین پڑھ کے گگریاں پھینکی. اب اس واقعے کو ایک دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ کفار نے محاصرہ کر لیا، اگر ہمت ہوتی تو خود کو بچا نہ لیتے، وہ قتل ہو جاتے، سارے مارے جاتے. رات کو نکل کیوں گئے، چھوڑ کے کیوں چلے گئے، ان کو بزم کر دیتے. ایک یوں دیکھنا چاہتا ہے، دوسرا قرآن کی نگاہ سے جہاں پر سنیت استوار ہوتی وہ دیکھتا ہے ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. میرے حبیب وہ کنکریاں جو تو نے ماری وہ تو نے نہیں ماری، وہ تو میں نے ماری تھی. وہ اس عمل کو، ید رسول کو ید خدا دیکھتا اور رسول کا صبر اور معجزہ دیکھتا ہے. دوسرا اسی کے اندر نقص کا پہلو دیکھتا. عبداللہ بن ابی مر گئے، راس المنافقین تھا، مر گیا. اس وقت تک حکم نہیں آیا تھا کہ ان کا جنازہ نہ پڑھاؤ، قبروں پر کھڑے نہ ہو. بعد میں آیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر پہ کھڑے تھے، حکم آ گیا کہ حبیب ان کی قبروں پر کھڑے نہ ہوا کر. اب واقعہ تو ایک ہی، مگر ایک اس کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ اگر نبی کے کھڑے ہونے سے بخشش ہوتی تو عبداللہ بن ابی بخشا نہ جاتا. ایک یوں دیکھتا ہے بخشش ہوتی تو عبداللہ بن ابی بخشا نہ جاتا. کیوں فرمایا جاتا کہ ان کی قبر سے ہٹ جا. ایک سوچ کا رخ یہ ہے، اور دوسرا سوچ کا رخ جس کا نام سنیت ہے، اس نے بھی الگ کوئی دلیل نہیں دی. وہ یہی کہتا ہے نادان، اگر رسول کے کھڑے ہونے سے عبداللہ بن ابی کا عذاب نہ ٹلتا ہوتا تو قبر سے ہٹنے کا حکم کیوں آتا. حکم اسی لیے آیا محبوب اس بدبخت کی قبر سے ہٹ جا، جب تک تیرے قدم اس کی قبر پر ہیں عذاب نہیں آ سکتا. میرے حبیب جب تک تیرے قدم اس کی قبر پر ہیں، ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، تیرا وجود جہاں ہو اور تیرے قدم جہاں ہو وہاں خدا کا عذاب کیسے اترے. اس کی قبر سے ہٹ جا، عذاب منتظر ہے، جب تک تیرے قدم ہوں گے عذاب نہ آئے گا. بات ایک ہی ہے، کسی کو یوں سمجھ آ رہی ہے، کسی کو یوں سمجھ آ رہی ہے. بات فقط یہ کہ ایک کی نگاہ اور اصرار مثلیت پر ہے، ایک کی نگاہ اور اصرار فضیلت پر. ایک واقعہ، ایک حکایت سی مشہور ہے کہ دو عالموں کا مناظرہ ہوا. مناظرہ یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنا علم ہے کتنا نہیں. استغفر اللہ العظیم، بدنصیبی امت کی کہ اپنے عقل کے پیمانوں سے اور مطالعہ کے پیمانوں سے علم مصطفیٰ کو ناپتے. مناظرہ تھا، ساری رات دونوں عالم اپنے شاگردوں کو لے کر کتابیں کھنگالتے رہے، ادھر بھی کتابوں کا ڈھیر، ادھر بھی کتابوں کا ڈھیر، ساری رات نہ وہ سوئے نہ وہ سوئے. صبح مناظرے کا میدان گرم ہو گیا، سٹیج پر آ گئے. ان میں جو ایک سنی تھا اس نے مناظرہ شروع ہونے سے پہلے کہا لوگوں ایک بات میری پہلے سن لو پھر مناظرہ شروع کر لینا. اس نے کہا میں نے بھی ساری رات نیند گوائی، اس نے بھی ساری رات نیند گوائی ہے، سویا یہ بھی نہیں سویا میں بھی نہیں. میں نے بھی ساری رات سینکڑوں کتابیں کھنگالی، اس نے بھی ساری رات سینکڑوں کتابیں کھنگالی.
یہ بھی کلمہ پڑھتا ہے آقا کا، میں بھی کلمہ پڑھتا ہوں حضور کا، مگر رات بسر اس نے بھی کی میں نے بھی کی، فرق یہ رہا میں ساری رات یہ تلاش کرتا رہا، یہ ساری رات یہ شخص ساری رات کتابوں میں یہ تلاش کرتا رہا کہ کہیں یہ لکھا مل جائے کہ حضور کو یہ بھی پتہ نہیں تھا، یہ مل جائے کہ اس کا بھی علم نہ تھا، یہ مل جائے اس کی بھی خبر نہ تھی. یہ ساری رات کتابوں سے معاذ اللہ استغفر اللہ اپنے نبی کی لا علمی تلاش کرتا رہا، استغفر اللہ العظیم. اور میں ساری رات یہی تلاش کرتا رہا کہ یہ مل جائے کہ میرے نبی کو سب کچھ پتا تھا. ہائے ہائے ہائے، میرے نبی کو سارا کچھ اللہ نے دے رکھا تھا. میں ساری رات علم تلاش کرتا رہا کہ میرا نبی یہ بھی جانتا تھا، یہ بھی جانتا تھا، یہ بھی جانتا، میرے نبی یہ بھی جانتے ہیں، یہ بھی جانتے ہیں، یہ بھی جانتے ہیں، اور یہ بھی جانیں گے اور یہ بھی جانتے رہیں گے. میں ساری رات یہی دیکھتا رہا، یہ لا علمیاں دیکھتا رہا. بس اتنا بتا دو امتی ہونے کا حق اس نے ادا کیا یا میں نے ادا کیا؟ وہی بات، کس گھاٹے والا پہلو کون دیکھتا رہا، وعدے والا پہلو کون دیکھتا؟ مناظرہ ختم ہو گیا. دوستو سنیت کسی شخصیت کا نام نہیں ہے، کسی فرقے کا نام نہیں ہے. ذہن میں رکھ لیں یہ بات، سنیت ایک عقیدہ ہے. کون سا عقیدہ؟ جو قرآن نے دیا، بس اس کے سوا کچھ نہیں. عقائد قرآنی کی صحیح تعبیر، اسی کا نام سنیت ہے. عقائد حدیث نبوی کی صحیح تعبیر، اسی کا عنوان سنیت ہے. عقائد صحابہ و اہل بیت، اس کی تعبیر، اسی کا نام سنیت ہے. باقی سب تفصیلات و جزیات ہیں. اور وہ عقیدہ یہ سنیت اس سوچ کا نام ہے کہ مثلیت کا انکار نہ کرو، پر زندگی یار کے اونچی شانوں کو تلاش کرنے میں گزار دو، زندگی فضیلت تلاش کرنے میں گزار دو. محمد محمد کریں دے گزر گئی، سنیت یہ ہے. محمد محمد کریں دے گزر گئی، احد کولو احمد گلیں دے گزر گئی. محبوب کو محبوب کے ہاں تلاش کرو، محبوب کا روح کھاؤ، اپنی نگاہ سے نہ دیکھو، اس نگاہ سے دیکھو جس سے خدا دکھانا چاہتا ہے. حضور کے 2 مرتبے تھے، کبھی مقام ابدیت پہ کھڑے ہوتے، اللہ کے حضور مقام بندگی پر کھڑے ہوتے، اور بندگی کے مقام پہ کھڑے ہو کے آپ کی بندگی کا حق تھا کہ یوں عرض کرتے میں تو کچھ بھی نہیں. بندگی کا حسن یہی ہے، مولا میں تو کچھ بھی نہیں، میرے پاس تو کچھ نہیں، سب تیرے پاس. میں کسی شے کا مالک نہیں، ہر شے کا مالک تو. میں کچھ نہیں جانتا، سب کچھ تو جانتا ہے. مجھے خبر نہیں کیا ہوگا، سب کچھ تیرے ہاتھ میں ہے. یہ زبان زبان بندگی ہے، زبان عقیدہ نہیں. یہ لسان ابدیت ہے. اس لیے ہے کہ کوئی نبی کو خدا نہ سمجھ لے، جیسے یہود و نصارہ سے غلطی ہوئی. نبی نے مقام ابدیت پہ کھڑے ہو کر اپنی ابدیت کا حق ادا کرتے ہوئے یوں فرمایا. اور ایک مقام محبوبیت کا ہے، جب نبی خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے اور اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں تو اسی طرح پیش کرتے، اسی طرح پیش کرتے. اب دیکھنا یہ ہے کہ خدا اپنے حبیب کو کس طرح پیش فرماتا. نبی نے اپنی ابدیت کو پیش کرنے کا حق ادا کر دیا. ہائے ہائے ہائے. اور خدا نے بھی اپنے محبوب کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کا حق ادا کر دیا. جب نبی نے کہا ما ادری ما یفعل بی ولا بکم، ابدیت کا حق ادا کر دیا. جب نبی نے کہا لو کنت عالم الغیب لاستکثرت من الخیر وما مسنی السوء، آقا نے ابدیت کا حق ادا کر دیا. یہ سارے کلمات آج جو مناظروں کا موضوع بن گئے، ارے نادانو سمجھو یہ تو مصطفیٰ کا اظہار ابدیت تھا اور نفی شرک تھا. مقام مصطفیٰ کا وہ ہے جو رب دکھا رہا ہے. کیسے؟ یہ فرما کر یہی عبد مکرم جب شہر مکہ کی گلیوں میں چلتا ہے تو فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. میرے حبیب میں رب ہوں اور مستغنی ہوں قسم کھانے سے، میں مستغنی ہوں قسم کھانے سے. لا زائدہ ہے، مجھے قسمیں کھانے کی حاجت
نہیں مستغنی ہو کر بھی شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں. کیوں؟ اس لیے نہیں کہ یہاں کعبہ ہے، اس لیے نہیں کہ یہاں حتیم ہے، اس لیے نہیں کہ حجر اسود ہے، اس لیے نہیں کہ صفا مروہ ہے، اس لیے نہیں کہ لوگ دور دور سے چل کے میرے گھر کے طواف کو آتے ہیں. لا اقسم بہذا البلد، ان وجہوں سے قسم نہیں کھاتا. نافیہ بھی ہے، زائدہ بھی ہے، کئی اقسام ہے. اور کھاتا ہوں قسم شہر مکہ کی. کیوں؟ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، پیارے صرف اس لیے کہ تیرے تلوے اس شہر کی گلی کو لگے، تیرا گھر اس شہر میں ہے. انت حلم بہذا البلد، محبوب تیرا پتہ اس شہر کا ہے، تیرا گھر اور سکونت اس شہر کی ہے. ارے نادانو، اظہار ابدیت کے کلمات کو دیکھا اور رب کے اظہار محبوبیت کے کلمات کو نہ دیکھا. کوئی اپنے عبد کی اس طرح قسمیں کھاتا ہے، زمین کی گلیوں کی کوئی قسمیں کھاتا ہے. اس لیے قسم کھاتا ہوں محبوب کہ تیرا رہنا سہنا اس شہر میں. اور پھر یہ کہ واو حال کے لیے کہ لا اقسم بہذا البلد، میرے حبیب میں شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں. کب؟ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، درا حالے کہ تو اس شہر کی گلیوں میں چلتا ہے. جب تو خرام ناز کرتا ہے مکہ کی گلیوں میں، ان لمحوں محبوب اس شہر کو بھی قسم کھانے کا جی کرتا ہے. اور لا اقسم بہذا البلد، لا نافیہ، میں شہر مکہ کی قسم نہیں کھاؤں گا، میں شہر مکہ کی قسم نہیں کھاؤں گا. مولا کب؟ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، جب تو یہاں سے چلا جائے گا. قاضی ایاز نے بیان کیا جب تو یہاں سے مدینہ رخصت ہو جائے گا تو پھر اس کی قسم تو تیری وجہ سے کھاتے تھے، پھر مدینے کی قسمیں کھائیں. جہاں تیرا گھر ہے پیارے، جہاں تیرا ڈیرا ہے، جہاں تیرا وسیب ہے، جہاں تیرے قسم سکتے ہیں، جہاں تیرا وجود رہتا ہے، جن ہواؤں میں تو سانس لیتا ہے، جو فضائیں تیرے رخساروں کو بوسہ لیتی ہیں، ان فضاؤں کی قسم کھاتے ہیں. یہ مقام محبوبیت ہے. عقیدہ یوں متعین کیا کرو. عقیدہ متعین کرنا ہو تو اظہار ابدیت نہ دیکھو، اللہ کے اظہار محبوبیت کو دیکھو. جب وہ فرماتا ہے کہ میری اطاعت چاہنے والوں، میری اطاعت بھی ممکن نہیں جب تک مصطفیٰ کی اطاعت نہ. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، میری محبت چاہنے والوں، میری محبت ممکن نہیں جب تک میرے مصطفیٰ کی غلامی نہ ہو. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. میرے محبوب کی زبان سے میٹھے میٹھے لفظ سننے والوں، یہ اس کا کلام نہیں، میرا کلام. ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی. میرے اور میرے حبیب میں فرق کرنے والوں، میرے اور میرے حبیب کے ادب کو جدا نہ کیا کرو. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول پر پہل نہ کیا کرو. اذان من اللہ ورسولہ، بلاوا میرا اور میرے مصطفیٰ کا ایک. براۃ من اللہ ورسولہ، چھٹکارا میرے مصطفیٰ سے اور میری ذات سے ایک. اغناہم اللہ ورسولہ، غنی کرنا خدا کا اور مصطفیٰ کا ایک. سیؤتی اللہ من فضلہ ورسولہ، فضل خدا کا مصطفیٰ کا ایک. محبت ایک، اطاعت ایک، ادب ایک، قربت ایک، ہاتھ ایک، بیعت ایک، نسبت ایک، حرمت ایک. انما یحاربون اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اللہ کے رسول سے محاربت کرتے ہیں. یحرمون اللہ ورسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول نے حرام کیا. وہ تحریم ایک، محاربت ایک، معصیت ایک. ومن یعص اللہ ورسولہ ویتعدی حدودہ، جو حدوں کو توڑے خدا کی، اللہ اور اللہ کے رسول کا گناہگار ہو جائے. من اطاع محمدا فقد اطاع اللہ ومن عصى محمدا فقد عصى اللہ ومحمد فرق بین الناس. جو اللہ کی محمد کی اطاعت کرے وہ اللہ کا اطاعت گزار ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم. جو محمد کا نافرمان ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا نافرمان ہو گیا. اور لوگوں، سنیت اور غیر سنیت کا فرق، محمد فرق بین الناس. فرق دیکھنا چاہتے ہو تو محمد کو دیکھا کرو صلی اللہ علیہ وسلم. کون میرے محمد کا ہے، کون میرے محمد کا نہیں ہے. جو میرے مصطفیٰ کا ہے وہ میرا ہے، جو میرے مصطفیٰ کا نہیں وہ میرا نہیں. بخشش چاہتے ہو، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، مجھے منانا چاہتے ہو میرے مصطفیٰ کے در پر آ جاؤ. میری رضا چاہتے ہو،
واللہ ورسولہ حق ان یردوہ، اللہ اور اس کا رسول حقدار ہے کہ اسے راضی کیا جائے. بات دو کی ہے، ضمیر واحد کا ہے. بات دو کی ہے، ضمیر واحد کا ہے. مولا تیرے اور تیرے حبیب کی بات ہوئی ہے. یردوہ واحد کی ضمیر کیوں فرمائی؟ فرمایا اس لیے کہ ذاتیں دو ہیں مگر رضا تو ایک ہے. نفساً خدا اور مصطفیٰ جدا ہیں، حکماً ایک ہے. جس کا فتویٰ لگانے کو جی چاہے 1000 لگا لے، ذمہ دار ہے. نفساً خدا اور مصطفیٰ جدا ہیں، حکماً ایک. نفساً جدا نسبتاً ایک، نفساً جدا محبتاً ایک، نفساً جدا اطاعتاً ایک، ذاتاً جدا قربتاً ایک. اس لیے کسی عارف نے کہا ہک ہے ہک ہے ہک ہے، ہک ہے ہک ہے ہک ہے، جیڑا ہک کو ڈو کر جانے کافر تے مشرک ہے. یہ ہک نسبتاً ہے، یہ ایک اطاعت میں ہے. یہ ایک ہونا اطاعت میں ہے، محبت میں ہے، ادب میں ہے، نسبت میں ہے، حرمت میں ہے. علامہ ابن تیمیہ کو پوچھئے، وہ کہتے ہیں فَأَقَامَهُ عَلَى مُقَامِ نَفْسِهِ فِي أَمْرِهِ وَنَهْيِهِ وَإِخْبَارِهِ وَبَيَانِهِ فَلَا يَجُوزُ أَن يُفَرَّقَ بَيْنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فِي شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الْأُمُورِ. اپنے امر میں، اپنی نہی میں، اخبار میں، بیان میں اللہ نے اپنے نبی کو اپنا قائم مقام بنا دیا ہے. ان امور میں دونوں میں فرق کرنا جائز نہیں ہے. سنیت اس مقام فضیلت و مثلیت میں جمع کرنے والے عقیدے کا نام ہے. یہ عقیدہ آقا دو جہاں نے دیا، صحابہ کرام نے اپنایا. صحابہ کرام نے اپنایا وہ عقیدہ، اور یوں اپنایا کہ سیدنا علی شیر خدا کی نماز، عصر کی نماز قضا ہوتی ہے. کب؟ جب آقا کا سر انور آپ کی گود میں، سورج ڈوب رہا ہے مگر گود کو جنبش نہیں دیتے کہ کہیں مصطفیٰ کی آنکھ نہ کھل جائے. کوئی ہمارے جیسا توحید پرست ہوتا نا، خشک توحید والا، ہم خشک ہیں، ہماری توحید خشک ہے، کال کی توحید ہے، حال کی نہیں. اور یا کی توحید حال بن جاتی. ہمارے جیسا کوئی ہوتا کھنگور مار کے تھوڑا سا ہلا دیتا کہ کہیں آنکھ کھل جائے، میری نماز نہ جائے. مگر وہ مولا علی شیر خدا تھے. نماز چلی گئی، آقا کی آنکھ کھلی، پوچھا علی نماز پڑھ لی ہے؟ عرض کیا حضور نہیں. اب حضور علیہ السلام نے 10 اقدس اٹھا دیے. عرض کیا اللہم، کلمات سننے والے، اللہم ان علی کان فی طاعتک و طاعت رسولک. اے اللہ، علی تیری اطاعت میں مشغول تھا اور تیرے رسول کی اطاعت میں مشغول تھا. نماز پڑھنا اللہ کی اطاعت ہے یا قضا کر دینا اطاعت؟ بولیے چوک اعظم والو، سنی کانفرنس والو، سنیت سمجھا رہا ہوں. پڑھنا اطاعت ہے اللہ کی یا قضا کر دینا؟ پڑھنا اطاعت. نماز قضا ہو گئی ہے مگر آقا عرض کر رہے ہیں مولا تیری اطاعت میں مشغول تھا. اس وقت تو وحی نہ آئی کہ رسول کیا فرما رہے ہو، نماز میری چھوڑ دی، قضا کر بیٹھے اور فرماتے ہو میری اطاعت میں مشغول تھا. نہیں، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے. نماز اگر آرام مصطفیٰ پہ قربان ہو گئی وہ بھی قضا نہیں، ادا ہے. صحیح بخاری اٹھائیے، حضرت سہل بن سعد ساعدی فرماتے نماز کے دوران حضور علیل تھے، مرض الموت تھی. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جماعت کرا رہے ہیں. ان ابا بکر کان یصلی لهم فی واجہ النبی الذی توفی فی اذا کان یوم الاثنین وهم صفوفا بالصلاة فکاشف النبی صلی اللہ علیہ وسلم ستر الحجرہ وینظر الینا وهو قائم فتبسم کان وجهه برکۃ مصحف. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جماعت کرا رہے ہیں، صحابہ صف در صف کھڑے ہیں نماز میں. نماز کی تیاری نہ تھی. حدیث کے الفاظ ہیں صفوفا فی الصلاۃ، نماز جاری تھی، نماز کے اندر کھڑے تھے صف در صف. آقا کا جی چاہا کہ میں اپنے غلاموں کا اجماع تو دیکھوں ابو بکر پر. سبحان اللہ، میرے ابو بکر پر کس طرح نماز پڑھ رہے ہیں ابتدا میں، حال تو دیکھوں. پردہ جو گھر کا اٹھایا، پردہ سرکنے کی آواز آئی. بعض محدثین نے کہا کہ چہرہ اقدس کا نور جھلکا. اب وہ مشتاقان دید 3 دن سے جلوہ یار کو ترس گئے تھے.
دید مصطفیٰ کو ترس گئے تھے. آقا کے چہرہ پاک 3 دن سے دیکھا نہ تھا. وہ مشتاقان دید، وہ صحابہ جن کی صحابیت والذین معہ تھی، جن کی صحابیت والذین معہ تھی، جن کی صحابیت کا مدار نہ علم پر تھا، نہ عمل پر تھا، نہ تقویٰ پر تھا، نہ جہاد پر تھا، انحصار کسی عمل پر نہ تھا، فقط مصطفیٰ کے جھوک کے گرد پھیروں پر تھا. والذین معہ وسدے ہاسے تے وسدے ناسے، تیری جھوک دے آسے پاسے. یہی صحابیت تھی. سنا وسدے ہاسے تے وسدے ناسے، تیری جھوک دے آسے پاس. والذین معہ، تیری جھوک دے آسے پاسے. تے سن دے ہاسے میٹھیاں گالی، تے سونا یار سنے دا ہاسے، سونا یار سنے دا ہاسے. یہی صحابیت تھی. اور اہل سنت والجماعت، جماعت صحابہ کی پیروی کا نام، جس کا ایمان عشق مصطفیٰ ہے، وہ سنی ہے. باقی ساری باتیں کس سے کہانیاں ہیں، باقی ساری باتیں کس سے کہانیاں ہیں. حضور علیہ السلام کا چہرہ پاک سامنے آیا، آواز آئی، اندازہ ہوا کہ آقا آ گئے. بے ساختہ صحابہ کرام کی نگاہیں نماز کی حالت میں حضور کے در انور کی طرف اٹھ گئی. فرماتے ہیں کان وجہ ورقۃ مصحف فہممنا ان نفتتن من الفرح برؤیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. بولیے نماز کی طرف منہ ہو، سجدہ گاہ پر نگاہیں ہو. نماز ابو بکر اور صحابہ کی ہو، ہماری بھی نہیں. بائیں طرف آقا پردہ ہٹا کے کھڑے ہیں، نیچے نگاہ کر کے کھڑا ہو، بائیں طرف والا نظر آتا ہے؟ بولیے آتا ہے نظر؟ نماز کی حالت میں چہرے مصطفیٰ کیسے نظر آ گیا؟ ایک ہی سبیل تھی کہ پردہ ہٹا. ہر ایک کو خبر تھی کہ حضور کے سوا اہل بیت پاک میں سے اور تو کوئی پردہ ہٹا نہیں سکتا، یہ جلوہ یار ہوگا. اس وقت ایک کشمکش تھی. عقل نے کہا ہوگا صحابیوں چہرے کعبے کی طرف رکھنا، ادھر نہ پھیرنا. عشق نے کہا ہوگا ادھر کعبہ ہے تو آج ادھر کعبے کا بھی کعبہ ہے. عقل نے کہا ہوگا اگر چہرے پھر گئے نمازیں قضا ہو جائیں گی. عشق نے کہا ہوگا نمازیں جو قضا ہوں پھر ادا ہوں، نگاہوں کی قضائیں کب ادا. آج تک لو یار کا چہرہ خدا جانے اس عالم میں دکھائی دے نہ دے. نمازیں بھول گئی، کعبے کی سمتیں بھول گئی. ارے کیوں نہ بھولتے؟ یہ وہی صحابہ تھے جنہوں نے اپنے کانوں سے سنا تھا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. ارے کعبے تو بنتے ہی مصطفیٰ کی رضا سے ہیں، کعبے تو بنتے ہی مصطفیٰ کی رضا سے ہیں. وہ رضا مل گئی تو کعبہ بھی مل گیا اور کعبے والا بھی مل گیا. رضا نہ ملی تو کعبے کی دیواروں سے چمٹ کے کھڑے رہو، کچھ نہ ملا. چمٹ کے کھڑے رہو، کعبہ سنبھالتے رہو، خدمت کرتے رہو، کچھ نہ ملا. مل گئے حضور تو سمجھو خدا ملا. حضور علیہ السلام نے اپنے کچھ گستاخوں کو قتل کرنے کا حکم فرمایا. 6 گستاخان رسول تھے، ایک ٹولہ تھا، فرمایا قتل کر دو. صحابہ کرام حکم تھا گستاخ رسول کو زندہ نہ چھوڑا جائے، قتل کر دیا جائے. اور معلوم ہے آگے ارشاد کیا تھا؟ فرمایا فقتلوہم حیث وجدتموہم لو کانوا تحت استار الکعبہ. میرے گستاخوں کو قتل کر دو، خواہ کعبے کے غلاف کے نیچے کعبے سے چمٹے ہی کیوں نہ کھڑے ہو، خواہ کعبے کے غلاف کے نیچے چھپے ہوں. قتل کر دو میرے گستاخ کو، اس لیے کہ جسے میرا حیا نہیں اس کا کعبے سے بھی کوئی واسطہ نہیں، جس کا مجھ سے واسطہ نہیں، جو مصطفیٰ کا نہیں وہ خدا کا نہیں، کعبے سے اس کا کیا تعلق. صحابہ کرام نے تک لیا. فرماتے ہیں دیدار مصطفیٰ کی فرحت کا عالم یہ تھا. اور بعض محدثین نے تو یہاں تک لکھا ہے، پڑھیے اس حدیث کی شرح، کہ کئی صحابہ وجد میں آ گئے. آقا کا دیدار جو ہوا 3 دن کے بعد کئی حالت نماز میں کود پڑے، اچھل پڑے. نماز ٹوٹ جانے کا اندیشہ ہو گیا. جب منظر دیکھا یہ تو مقتدیوں کا حال تھا، یہ تو مقتدیوں کا حال تھا. اب امام کی بھی خبر لو. سیدنا صدیق اکبر فناکس ابو بکر علی عقبیہ لیصل الصف وظن ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خارج الی الصلاۃ. ابو بکر صدیق نے مصلی چھوڑ دیا رضی اللہ،
پچھلی صف پہ آنے لگے. یہ خیال آیا کہ شاید حضور تشریف لے آئے. نماز میں آقا کی آمد پر مصلی چھوڑ دینا ادب مصطفیٰ تھا. عبادت خدا کی ادب مصطفیٰ تھا. یہ سنیت ہے. عبادت خدا کی ادب مصطفیٰ کا. آج ہم روتے پھرتے کہ نماز میں حضور کا خیال لے آنا. نماز ہوئی یا نہ ہوئی؟ ہائے ہائے. ارے کون سی نمازیں اٹھاتے پھرتے ہیں. پھینک دو ایسی نمازوں کو جہنم میں. جو حضور کے خیال کے آنے پر نماز نہ ہو اس نماز کی حقدار جہنم ہے. نماز تو یہ ہے کہ عبادت خدا کی ہو, ادب مصطفیٰ کا ہو. اور جب یا ایھا النبی السلام علیکہ ایھا النبی ہو تو آقا کے چہرے پاک کی طرف توجہ کر کے سلام ہو. اور کئی عرفاء وہ ہوئے جن کو نسبت نصیب ہوتی ہے, وہ والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین آگے چلتے تب ہیں جب حضور سے سلام کا جواب پا لیتے. مگر کوئی اس راہ چلے تو گاؤں کی خبر ملے, اس راستے پر ہی نہیں چلنا تو گاؤں کہاں سے ملے گا. آقا نے منظر دیکھا عاشقوں کا, فرمایا اشار الینا ان اتموا صلاتکم وارخوا الستر. فرمایا میرے صحابیوں جو منظر میں نے دیکھنا تھا دیکھ لیا. تمہارے ایمان کا امتحان چاہتا تھا کہ ایمان کیسے ہیں, کعبے پر منحصر ہیں یا میری نسبت پر منحصر ہیں. اگر حضور کی نسبت پر منحصر ہے تو کعبہ بھی قبول, اور حضور کی نسبت پر منحصر نہیں تو کعبہ بھی, کعبے سے تعلق بھی ان کا ناقبول ہے. دوستو یہ سنیت ہے. اس سنیت کے مفہوم کو سمجھو تاکہ سینوں میں عشق مصطفیٰ کی آگ لگے, کرن چمکے, ایک آگ جلے, شعلہ بنے, اور بڑھتے بڑھتے پھر سینے میں عشق مصطفیٰ کا بھانبڑ مچ جائے, بھانبڑ مچ جائے. اویس کرنی تو کوئی نہیں ہو سکتا مگر کرن کی ہوا کے جھونکے لے لو, یہ سنیت ہے. کرنی کے ہوا کے جھونکے لے لو, یہ سنیت ہے. سنیت کا یہی مدار ہے جو میں نے عرض کر دیا. اگر یہ چیز نصیب ہو گئی تو پھر جنتیں کیا, عالم دنیا و آخرت ساری مومن اور سنی کی میراث ہے. یہ نہ ہوئی تو خالی بات ہی بات ہے. سنیت مقام نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان کرنے کے بعد آخری دو جملے جو میں نے کہا تھا ختم کر رہا ہوں, وہ سنیت کے اتحاد پر. مجھے تو اتنی بات کہنے کی ضرورت ہے, سنیت پر اتحاد خالی خولی تقریروں, وعظوں, نعروں, جذباتی باتوں سے نہیں ہوگا. سنیت کا اتحاد چاہنے والوں, شرط اول ایک ہے, غیروں کو چھوڑ دو. غیروں کو چھوڑ دیا جائے. میں کوئی نام نہیں لیتا, خواہ وہ میری ذات ہو خواہ کسی اور کی ذات ہو, نام نہیں, اصولی بات. خواہ میری ذات ہے خواہ کسی اور کی ذات, غیروں کو چھوڑ دیا جائے. پہلے تو اپنے اکٹھے ہو جائیں. اور یہ غیروں کے دروازوں پر جانے والوں کس سنیت کے اتحاد کی بات کرتے ہیں؟ آپس میں اکٹھے ہو جائیں. پہلی بات, اس چیز کو طے کر کے اگلی ایک ہی تجویز, وہ بھی حضرت مجاہد ملت کی اجازت سے, بس اس پر عمل کر لیں. اس کے بعد میں یہ تجویز رکھتا ہوں حضور داتا صاحب کے مزار پر اجتماع کی تاریخ کا اعلان کر دیا جائے. سنیے ذرا, سن لیجئے. فقط یہ مشائخ اور علماء کسی سے توقع نہ کریں, اعلان کر دیں ایک تاریخ کا, اخبارات میں اشتہار دے دیں, قائدین کے نام لکھ دیں, فلاں تاریخ اتنے بجے حضور داتا صاحب کے مزار کے سائے میں اتحاد سنیت کے عملی اعلان, اقدام اور اعلان کے لیے اجتماع ہوگا. غیروں کو چھوڑ کر آؤ, اور پھر جو اتحاد سے انکار کر دے اسے گولی مار کے شہید کر دو. ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی, نماز تیرے نظارے کا ایک بہانہ بنی. ادائے دید سرا